الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یقول اللہم انی اسألک الہدی والتقى والعفاف والغنى رواہ مسلم۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اور اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کا تذکرہ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ کچھ دعائیں ایسی ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پڑھا کرتے تھے، ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہم انی اسألک الہدی والتقى والعفاف والغنى۔ اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ تعالی میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا لوگوں کو سیدھا راستہ بتلانا، ہدایت کا راستہ بتلانا کہ یہ سیدھا راستہ ہے اور اس راستے پر چلنا چاہیے۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو صحیح راستے کی رہنمائی کرتے تھے، لیکن اس کے بعد بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل یہ تھا کہ آپ خود بھی اللہ سے ہدایت کا سوال کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ تھے، یا کوئی ایسا بندہ یہ سوچے کہ نہیں میں تو صحیح راستے پر ہوں تو پھر مجھے ہدایت کی دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ انسان کو ہمیشہ ہدایت مانگنا، گمراہی سے بچنا، اس کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں سے ایک دعا یہ ہے کہ اللہم انی اسألک الہدی، یہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں۔ اور ہدایت میں بھی سب سے پہلے علم آتا ہے کہ انسان علم کی دعا کرے، کیونکہ جب علم ہوگا تو علم کے ذریعے آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سی بات صحیح ہے، کون سی بات غلط ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے۔ ہم اور آپ بھی ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ دعا بھی کیا ہے؟ ہدایت کی دعا ہے، سیدھے راستے پر چلنے کی دعا ہے۔ اللہم انی اسألک الہدی، اللہ تعالیٰ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، والتقى، اور اللہ تعالیٰ میں تجھ سے تقوی کا سوال کرتا ہوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے تقوی عطا فرما، یعنی کہ اللہ تعالیٰ میں ان کاموں کو انجام دوں جو تو نے حکم دیے ہیں، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لوں۔ انسان اللہ کے ڈر اور خوف کی دعا مانگے۔ تقوی بہت بڑی چیز ہے کہ انسان اللہ سے تقوی کی دعا مانگتا ہے اور اللہ کے ڈر خوف کی دعا مانگتا ہے کہ اس سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس کام سے رب راضی نہ ہو، گناہوں کا کام ہو۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقى والعفاف۔ نمبر 3 ہے پاک دامنی۔ پاک دامنی کا تعلق انسان کے اخلاق سے ہے، انسان کے کردار سے ہے، کہ کسی انسان کے اوپر جو ہے بد کرداری کا جو ہے بد کردار اس کو نہ کہا جائے کہ نہیں یہ بد کردار ہے، یہ انسان جو ہے زنا کرتا ہے، یہ انسان ایسے دوسرے جو گناہ ہیں ان گناہوں کے اندر ملوث۔ پاک دامنی بہت بڑی چیز ہے۔ ایک بار اگر کسی انسان کے کیریکٹر پر، اس کے کردار پر کوئی سوال کھڑا ہو جاتا ہے
تو پھر آگے کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ ہر کوئی اس کو سمجھ سکتا ہے، جان سکتا ہے۔ تو پاک دامنی بہت بڑی چیز ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو اپنی زندگی میں زنا اور اس طریقے کے جتنے بھی بدکاری اور یہ گناہ ہے، حرام کام ہے، کہ اس سے انسان اپنے آپ کو بچا لے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے پاک دامنی کا سوال کرتا ہوں۔ اور چوتھی بات کیا ہے؟ غنا۔ غنا یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کرنا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے کسی کا محتاج نہ بنائے، کسی کا اللہ تعالیٰ محتاج نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ اپنا محتاج ضرور بنائے، اور ہر بندہ جو ہے وہ اللہ کا محتاج ہے، لیکن انسان کو اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس میں وہ راضی ہو جائے، اسی پر وہ خوش ہو جائے، اس کے دل میں دوسروں کے ہاتھ میں جو مال ہے اس کی کوئی لالچ پیدا نہ ہو، اور انسان صرف اپنے آپ کو اللہ کا محتاج بنا کر رکھے، اس کے ساتھ زندگی میں کبھی ایسے معاملات نہ ہو، ایسے حالات نہ آئے کہ اسے کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑ جائے، اسے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، کچھ مانگنا پڑے۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے یہ دعائیں تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 4 چیزوں کا سوال کرتے تھے۔ عطا فرما اللہ تعالیٰ تو مجھے تقوی عطا فرما، پاک دامنی عطا فرما، اور مجھ کو جو ہے بے نیاز رکھ، یعنی لوگوں سے کہ میں کسی لوگوں کا محتاج نہ ہوں، جو دیا ہے اسی میں اللہ تعالیٰ میں راضی خوشی سے اپنی زندگی گزار دوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ایسی جتنی بھی پیارے نبی کی دعائیں ہیں ان دعاؤں کو ہمیں یاد کرنے، ان کے معنی کو سمجھنے اور ان دعاؤں کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔